آج بات کریں گے اچھائی اور برائی کے بارے میں۔ اچھائی اور برائی کی اگر پہچان نہ ہو تو یہ دونوں صفات جن کا ظہور نفس کی جبلتوں میں ہوتا ہے۔ اب جبلت کیا ہے؟ نفس کی جو ہے خصوصیات، یہ دھوکہ ہے۔ یہ دونوں ہی نفس کی فطرت ہے، اچھائی بھی اور برائی بھی۔ ان کی تخلیق کا مقصد بیسیکلی آزمائش انسان ہے۔ یہ بھی ایک سکے کے دو رخ ہے۔ اچھائی غالب آتی ہے، اسے ہمیشہ غالب آ کر ہی رہنا ہے، اس میں غلبہ ہے۔ برائی مٹ جانے کے لیے یہ قرار نہیں پاتی، یہ بار بار ابھرتی ہے، ڈوبتی ہے۔ اگر برائی نہ ہو تو اچھائی کوئی شے نہیں۔ برائی ایک ایسا زنگ ہے جو اچھائی کے شیشے کے پیچھے لگ کر اسے آئینہ بناتا ہے۔ برائی کے وجود سے اچھائی کا وجود ہے۔ اچھائی اور برائی کیا ہے؟ اچھائی کا مطلب رسپانسیبل ہونا ہے۔ معاشرہ ذمہ داری کو، رسپانسبلٹی کو اچھا تو ضرور سمجھتا ہے، مگر یہ اسے ایک بوجھ بھی محسوس ہوتا ہے۔ روڈ کے کنارے پر ایک کتا پیاس کے مارے شدید گرمی میں جاں بلب ہے۔ دو شخص گزرتے ہیں، کہتے ہیں یہ میری ذمہ داری ہے، میں رسپانس کے قابل ہوں، میں رسپانسیبل ہوں۔ اسے پانی پلا دیا، اچھائی پیدا ہو گئی۔ دوسرے کا خیال ہے یہ میری ذمہ داری نہیں، میں نہیں پلاتا اسے پانی، وہ رسپونڈ نہیں کرتا، وہ رسپانس کے قابل نہیں نکلا، ٹھیک ہے، وہ رسپانسیبل نہ ہو سکا، برائی پیدا ہو گئی۔ کتے کو پانی پلا دینا نیکی نہیں ہے، یہ تو اچھائی ہے، یہ انسانیت ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہ تھا، یہ تو انسان کے انسان ہونے کی نشانی ہے۔ خالق کا احسان عظیم یہ ہے کہ اس نے اچھائی کو نیکی میں داخل کیا، اس کا ثواب پیدا فرما کر انسان کو موٹیویٹ کر دیا۔ نیکی پر اترانا برائی ہے، کیونکہ یہ تو انسانیت ہے، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ انسان کسی کے کام آ جائے، یہ تو عین فطرت ہے۔ نیکی تو بہت بڑی شے ہے، نیکی قربانی ہے۔ کتے کو پانی پلا دینے تک بات آسان ہے، مزہ تب ہے جب آپ اپنے نفس کی ترجیح کو قربان کر کے انسان کسی کا بھلا کرے۔ نیکی سے اب یہ نہیں کہ کسی کو دعا دے، اصل نیکی تو یہ ہے جو گالی دے اسے بھی دعا دے۔ یہ انسانیت کی معراج ہے۔ اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، اسے ہر اچھائی کو نیکی میں داخل کر کے امت کے لیے بہانہ یعنی مغفرت پیدا کرتی۔ اگر خدا انسانیت کو جبر سے لازم کرتا اور نیکی کی ڈیمانڈ کرتا تو کسی میں طاقت تھی کہ نیک بننے کی ہمت بھی کر سکتا۔ نفس میں انسانیت سے اور اللہ کی مخلوق سے محبت کے جذبے کو زندہ کر لیا جائے اور خدمت خلق کی جائے تو اللہ انسان کو اس کی نیکی کے طفیل اصل اور بڑی نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان نفیس ترین طبع کا حامل ہے، یہ کبھی برائی کو نہیں لپکتا۔ شیطان بھی برائی کی ترغیب کبھی عین برائی کہہ کر نہیں دیتا، وہ ہمیشہ برائی کو ہمدردی کے لبادے میں لپیٹ کر لاتا ہے اور انسان کو دلیل سے راغب کرتا ہے۔ جیسے آج نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا کیونکہ تھکن بہت ہے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، یہی ذہن میں بات ڈالی جاتی ہے۔ یہ جیسے رشوت لینا مجبوری ہے کیونکہ اخراجات کا بوجھ بہت زیادہ ہے، اور باقی سب بھی تو یہی کر رہے ہیں۔ یہ لیم ایکسکیوزز ہیں جو اپنے آپ کو دیے جاتے ہیں کہ اللہ تو قبول فرمانے والا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے ایک چیز غلط ہے تو پھر جان بوجھ کر کیوں کرنی؟ ایک ہی بات ہے، اچھائی ہو یا برائی پیدا تب ہوتی ہے جب انسان اسے رسپانس کرتا ہے۔ نفس کو تربیت ہونی چاہیے کہ اچھائی کا جواب دے اور برائی کو مسترد کر دے، ریجیکٹ کرے یا خاموش رہے، سائلنٹ رہے۔ جس خیال کو نفس جواب دے گا اسی میں ترقی پائے گا۔ بس یہی ایک چوائس ہے، بس اتنا ہی اختیار ہے، اس سے زیادہ نفس انسان کے بس میں کچھ نہیں۔ اچھائی ہو یا برائی ہو، دونوں محض خیال ہیں، تھاٹس ہیں۔ اعمال تو نتیجہ ہے، ٹھیک ہے، عمل رونمائی ہے، مینیفسٹیشن ہے۔ اچھائی برائی دنیا میں نمودار ہونے سے پہلے ذہن میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ جس نفس نے نماز کا خیال اٹینڈ کر لیا، اسے رسپانس کر دیا، اس کی نماز پیدا ہو گئی۔ نماز آٹو ہے، نیت مینول ہے۔ نماز جائے، نماز سے پہلے نفس میں ادا ہو جاتی ہے، جب ادا ہو جائے تو عمل کے طور پر عطا کر دی جاتی ہے، یعنی پھر انسان فزیکلی لحاظ سے بھی اس کو ادا کرتا ہے، لکھ دی جاتی ہے۔ جو نفس اچھے خیال کو جواب نہیں دیتا اس کا اچھا عمل پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ ساری بات ترجیح کی ہے۔ آپ کسی میں دلچسپی رکھتے ہیں، اگر دنیا داری میں ہے تو دنیا داری کا عمل پیدا ہوگا۔ اگر آپ کی ترجیح خدا ہے تو اچھے اعمال عطا کر دیے جائیں گے۔ جس قدر ترجیح بڑھتی چلی جاتی ہے، جس جانب اس ترجیح کا رخ ہوتا جاتا ہے، نفس کا کردار اور اس کے اعمال اسی حساب سے سنوارے جانے لگتے ہیں۔ ترجیح بگڑ گئی تو مطلب نیت بگڑ گئی، نیت خراب ہو جانے کا مطلب ہے نفس متاثر ہو گیا، ٹھیک ہے، اعمال بھی بگاڑ دیے جائیں گے۔ انسان کے لیے اگر اس کی سب سے بڑی ترجیح ٹاپ موسٹ پرائورٹی اللہ ہو جائے
تو اللہ کا سارا سسٹم اس کا ہو جاتا ہے. لیکن اچانک نہیں، اللہ کی فطرت میں اچانک نہیں، انسان کے مقدر میں معجزہ نہیں. انبیاء کی بات ہو رہا ہے، ان کا مقصد ہو رہا ہے. انتہائی صبر و تحمل اور مستقل مزاجی سے اپنی ترجیحات کا تعین اثر نو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آہستہ آہستہ غور و فکر سے نفس کی ترجیحات کو نئے سرے سے مرتب کرنا چاہیے، انہیں ڈیزائن کرنا چاہیے. اللہ کسی صورت میں اولین ترجیح سے کم پر نہیں ملتا. وہ بادشاہ ہے، اس بادشاہوں کے بادشاہ کا تخت دل میں سب سے اونچا ہوگا تو وہ آئے گا. جو نفس اللہ کو اپنی سب سے پہلی ترجیح بنا دے، اللہ اس کو ترجیح دے دیتا ہے. جو ایک قدم اللہ کی طرف بڑھے وہ 10 قدم آتا ہے. بندہ اگر اللہ کو اولین ترجیح بنائے تو اللہ بے نیاز ہے، اسے کوئی حاجت نہیں. اس کے بندے سارے ہیں، اسے بندے بہت ہیں اور بندے کو اللہ ایک ہی ہے. جب اللہ بندے کو کسی گنتی میں گن لیتا ہے، جب رب بندے کو کنسیڈر کر لیتا ہے، کمال تو تب ہوتا ہے. اللہ کی نظر میں آنے کی کیا مطلب ہے؟ اسے جس کو طلب ہو اسے لازم ہے اللہ کی نظر میں آئے، اللہ کو سب سے اہم رکھے، ٹاپ لسٹ پر رکھے، اچھائی کو قبول کرے اور برائی کو رد کرتے. تو اللہ بڑا قدردان ہے.